نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالنساء، فرماؤ لوگوں میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال کرنا۔ کیا بات ہے، کوئی جہیز کے چکر میں چھوڑے گا، کوئی برادری کے چکر میں چھوڑے گا، کوئی نیچ خاندان کی وجہ سے چھوڑے گا۔ آخری 2 دن نبی کے رہ گئے دنیا سے جانے کے، آپ فرما رہے اوصیکم بالنساء انہن عوان۔ اوہ لوگو، دنیا کے اندر 2 مظلوم ہیں، 2 دنیا کے اندر انسان ایسے ہیں، 2 دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اپنا حق جھپٹ کے نہیں لے سکتے، اپنا حق چھین کے نہیں لے سکتے، اپنا حق ڈنڈے کے زور پہ نہیں لے سکتے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ فرمایا او لوگو، ایک یتیموں کا حق ادا کرنا، دوسرا بیویوں کا حق ادا کرنا۔ کتنا بڑا پیغام رسالت ہے، کتنا بڑا پیغام سید کونین دے رہے ہیں۔ پتہ تھا، بتلا دیا گیا ہوگا، پیشن گوئی جبرائیل علیہ السلام نے کر دی ہوگی۔ 1400 سال کے بعد یتیموں سے برتن مجوائے جائیں گے، کپڑے دلوائے جائیں گے، جھاڑویں دلوائی جائیں گی، موٹر سائیکل پر پانی مروائے جائیں گے، گاڑیاں صاف کرائی جائیں گی۔ اسی لیے فرما دیا اپنے بچے کو یتیم کے سامنے پیار نہ کرنا، یتیم رونے لگ گیا خدا کا عرش حرکت کے اندر آ جائے گا۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان المبارک کے سال میں رب کے بعد روزے ہیں، زکوٰۃ مال پر حج ہے، یہ دین ہے۔ اور میرے بھائی اس پر تو اللہ نے دین کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ عمارت کے اندر پنکھے بھی لگیں گے، لائٹیں بھی لگیں گی، اور سہولتوں کے لیے کیا کیا کام نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تو ایک دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چھت ہے۔ فرمایا 4 اس کی ستون ہے، فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے درمیان معاملات ہے، اخلاقیات ہے، کردار ہے، انسان کی عزت نفس ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو خطبہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو دیا وہی 10 ذی الحج کو، پھر وہی 11 ذی الحج کو رحمت والے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اہم نکات بتلا دیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس نے کلمہ پڑھا، مرد ہو عورت ہو، جاہل ہو عاقل ہو بالغ ہو عالم ہو، اسے اس خطبے کے نکات پورے پڑھنے چاہیے۔ خدا پاک کی قسم پیر پوری زندگی گزارنے کا اسے شعور مل جائے گا۔ فرمایا او لوگو، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، روٹی پانی میں تنگ نہ کرنا، خرچے پانی میں تنگ نہ کرنا، اس کے ماں باپ سے ملنے میں منع نہ کرنا، بہن بھائیوں سے ملنے میں منع نہ کرنا۔ فرمایا میں نبی رشتے توڑنے نہیں آیا بلکہ رشتے جوڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جب یہ اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کملی والے آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، ہمیں کیا دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا او میرے یارو، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، یہ ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اسے اپنے گھر کے آنگن میں سجا کے رکھنا، اسے اپنے بیڈ روم میں سجا کے رکھنا، اسے دوستوں کی محفل میں سجا کے رکھنا، اسے بازاروں کارخانوں میں سجا کے رکھنا، اسے اپنی زندگی کے اندر سجا کے رکھنا، اپنے جسم میں چہرے سے لے کر پیروں تک سجا کے رکھنا۔ اللہ کے نبی کیا دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا سفر حضر میں ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، مشرق مغرب شمال جنوب میں ہو یہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اسے الماریوں میں نہ رکھنا، دکان جب نہیں بنواؤ تو بچوں کو بلا کے صرف پڑھوانا نہیں ہے بلکہ تلاوت خود بھی کر کے دکھانا۔ سفر حضر میں ہو اس کتاب کو نہ چھوڑنا ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہمیں مار پڑ رہی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، او لوگو میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تمہارے پر رزق کی تنگی آئے گی، بلکہ اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا محمد تیری امت کو میں بھوکا نہیں رکھوں گا۔
کوئی دال روٹی کھا رہا ہے، کوئی گوشت روٹی کھا رہا ہے، یقین جانو ہم تو انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر عطا فرمائے۔ چڑیوں سے پوچھو کون سی دکانداری کرتی ہو، چونٹوں سے پوچھو کون سا کاروبار ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے انسان، جس کو ہاتھ پاؤں محنت کی اللہ نے توفیق دی۔ 18,000 مخلوقات ہے، خدا پاک کی قسم جنہیں بغیر کارخانے اور بغیر دکان کے اللہ کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس بات کا مجھے پکا یقین ہے تم بھوکے نہیں مرو گے، بسترے پہ لیٹ جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تمہارے منہ میں چمچیاں بھی دینی پڑی، میں تمہاری بھوک کو مٹاؤں گا، تم میرے بندے، میں نے تمہارے سے وعدہ کیا۔ کتنے آدمی بے روزگار ہیں، مجھے بتاؤ کون سا بھوکا سو رہا ہے؟ کوئی گھی والی کھا گیا، کوئی سوکی کھا گیا، اللہ اکبر، سلاتا ضرور ہے لیکن بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، رات کو بھوکا نہیں سلاتا۔ 9 ذی الحج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، اللہ اکبر، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد بات یاد آ گئی، ایک صحابی سواری سے گرے، اس کا انتقال ہو گیا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اس صحابی کا بدلانے کا مقصد یہ ہے کتنے مقدروں والا ہوگا، کتنے کرموں والا ہوگا، کتنے نصیبوں والا ہوگا۔ عرفات کا میدان ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عرفات کا میدان ہو، حاجی احرام باندھ کر جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ نکمے ضرور ہیں، یا اللہ غریب ضرور ہیں، یا اللہ بے شک ہمارے پاس مال کی تجوری کوئی نہیں، لیکن یا اللہ دل کے اندر پہاڑوں سے بڑا ارمان ہے، ایک مرتبہ احرام کی چادریں پہنا کر میدان عرفات میں ہمیں بھی بلا لے پروردگار عالم۔ ہم امیروں کے مہمان تو بن گئے، ہم فقیروں کے مہمان تو بن گئے، ہم وزیروں کے مہمان تو بن گئے، یا اللہ ایک دن ہمیں بلا اپنا مہمان بنا، کیونکہ ہم نے تیرے نبی سے سنا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حاجی احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا خیال ہے کملی والے کو، اتنا باپ کو، اتنا بھائی کو، اتنا رشتہ دار کو، اتنا شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے خیال کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں کب احرام باندھے گئے، کب جائیں گے، کب ویزا لگے گا، کب مقدر جاگے گا، کتنا پیار آیا امتیوں پر۔ فرمایا جب یکم ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، مونچھیں نہ کٹوانا، خط نہ بنوانا، بغلیں صاف نہ کروانا، ناخن نہ تراشنا، احرام باندھ کر جو حاجی وہاں رو کے دعائیں کرے گا، امتیوں کو اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر، تیری دعا کو اس دعا کے ساتھ ملا کے میں عرشوں پر قبول فرما لوں گا۔